السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بیسکلی آسمانی رزق کی ایک معجزاتی دعا ہے، اور اس آج کی دعا میں ہم قرآن پاک کی ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر دعا پر گفتگو کریں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے منقول ہے۔ ایک ایسی دعا جس میں روحانیت، شکر گزاری، توکل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین کا حسین امتزاج ہے۔ یہ دعا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں موجود ہے، جو اس واقعے سے متعلق ہے جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا کہ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگی، ایک ایسی دعا جو قیامت تک مومنین کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس کا اگر میں پس منظر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ سورہ مائدہ کے اختتام کے قریب بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یعنی حواریین نے عرض کی کہ اگر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل ہو تو ہمارے ایمان کو مزید تقویت ملے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے اطمینان قلب کے لیے انہوں نے یہ سوال جو ہے وہ کیا، اس میں ان کی کوئی جو ان کا بنی اسرائیل کا جو نافرمانی پہلو تھا یا سازشی پہلو تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ اسی طرح سے تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے پرندوں کو آپ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا، کہا تھا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں غیب پر ایمان رکھتا ہوں، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے دل سے میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا تھا کہ آپ پرندے لے لیں اور ان کے ٹکڑے کر دیں اور اللہ کا نام لے کے ان کو بلائیں تو وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ تو یہی وہ ایک منظر تھا، اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ایسی نشانی مانگنا بہت بڑی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے خلوص سے اصرار کیا تو آپ نے یہ عظیم دعا مانگی۔ یہ دعا ہمیں سبق دیتی ہے کہ رزق صرف کھانے کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت، سکون قلب اور ایمان کی تازگی بھی رزق ہی کی صورتوں میں ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں تاریخ سے اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ ایسا خوان جو ہے وہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اس آیت کے بعد جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے، تو مطلب جو لوگ شکر گزاری نہیں کریں گے تو میں ان کو بہت بڑا عذاب دوں گا۔ تو ممکن یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید پھر یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ واپس لے لی گئی ہو، لیکن ہم دعا کا ترجمہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منک۔ اللہم، اے اللہ، ربنا ہمارا رب ہے، انزلنا تو نازل فرما، علینا ہم پر، مائدۃ مائدہ ان کے دسترخوان یا رزق، من السماء آسمان سے، تکون تاکہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، لاولنا یعنی کہ خوشی ہو جائے ہمارے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیات اور نشانی ہو، من کا تیری طرف سے ہمارے لیے، ورزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت اور تو خیر الرازقین، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی، اور ہمیں روزی دے
تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس کے ہم تیزی سے لفظ و لفظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل، اتار دے، علینا پر مائدتن، ایک دسترخوان، من السمائی، آسمان سے، تکونو جو ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن ایک خوشی کا دن، یعنی کہ یادگار، لأولنا ہم میں سے پہلے لوگوں کے لیے، وآخرنا اور بعد کے لوگوں کے لیے، وآیات من کا اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت اور تو ہی خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت جو دعا جو ہے حضرت عیسیٰ سے ہمیں سے جو سبق ملتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے میں عاجزی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے دعا میں عاجزی اور ادب کے ساتھ کس طرح سے دعا مانگی۔ پھر رزق کا مفہوم کہ رزق صرف مادی نہیں بلکہ روحانی نعمتیں بھی رزق ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو روحانی نعمتیں دیتے ہیں، ہمیں صحت دیتے ہیں، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دیتی ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ جیسے ایک شخص جو ہے، مثال کے طور پہ کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تو اس نے تھوڑی دیر آگے جا کے دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہے، اور اس پر اس نے کہا کہ واقعی کہ میں جو ہوں اس شخص سے تو بہتر ہوں کہ میرے اللہ نے پاؤں جو ہیں وہ دی ہیں۔ آئی تھنک تو یہ شیخ سعدی کی کہاوت ہے۔ تو ایمان کی تجدید دعا میں ذکر ہے کہ عید لی اولنا و آخرنا، کہ یعنی ایمان والوں کے لیے دن خوشی اور یادگار بن جائے۔ نشانی کا تقاضا و آیات من کا، اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن اللہ کی نشانیوں سے ایمان تازہ کرتا ہے، اور شکر گزاری رزق ملنے کے بعد شکر ہی اصل عبادت ہے۔ دعا کے فوائد و برکات کہ دعا مانگنے کا صحیح آداب ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ روحانی آداب اور ظاہری رزق میں آپ کو برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ اسی طریقے سے دعا میں تکون لنا عیدن سے خوشی اور اجتماعیت کا درس ملتا ہے۔ اللہ کے نام خیر الرازقین پر یقین مضبوط ہوتا ہے، یاد دلاتی ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی انسان یا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کا عملی طریقہ روزانہ کی دعا میں شامل کریں۔ یہ دعا صرف حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہے جو اللہ سے رزق، رحمت اور ایمان میں برکت مانگنا چاہتا ہے۔ اسے روزانہ فجر یا عشاء کے بعد دعا میں شامل کریں۔ اس دعا مانگنے کے وقت نیت کو درست رکھیں۔ رزق صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ دل کا سکون، ایمان کی روشنی اور تعلق مع اللہ بھی رزق ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے ساتھ جو تعلق آپ لوگوں کا بھی جس طرح سے بنا ہوا ہے، کس طریقے سے آپ ہر فرائیڈے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کلاس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نعمت ہے اور رزق ہے۔ اس نیت سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، میرے گھر پر بھی تیری رحمتوں کو دسترخوان اتار دے۔ کھانے کے وقت شکر ادا کریں۔ جب بھی دسترخوان بچھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دعا پڑھیں اور یہ شکر کے الفاظ جو ہیں وہ ضرور بولا کریں۔ نعمت کو اس آزمائش نہ بنائیں، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ جو ناشکری کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، لہٰذا ہمیشہ نعمت کے ساتھ شکر اور دولت کے ساتھ انفاق لازم ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کے لیے رزق و برکت کی دعا کریں۔ اس سے دل میں عاجزی اور امت واحدہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں مائدہ کا تصور زندہ رکھیں، اپنے گھروں میں روحانی مائدہ بچھائیں، قرآن کی تلاوت، ذکر الہا اور حلال رزق کا اہتمام، یہی حقیقی آسمانی معاہدہ ہے جو ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ آخر میں روحانی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے آسمانی دسترخوان مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نازل کیا گیا تو پھر ناشکری کرنے والوں پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے کہ رزق کے ساتھ شکر لازم ہے اور ایمان کے ساتھ ثبات ضروری ہے۔ آج ہم سب کے سامنے اللہ کے بے شمار دسترخوان بچھے ہیں، ہمارے گھروں میں نعمتیں، علم، سکون، ایمان، کیا ہم نے کبھی ان پر سب پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو آئیے آج اس دعا کو دل سے مانگیں کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہمارے گھروں، دلوں اور معاشروں پر بھی رحمتوں کا دسترخوان نازل فرما دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو ہمیشہ شکر گزار اور وفادار رہتے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے
प्ले लिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं, वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।